بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے روزہ اور اس کے معاشرے پر ہونے والے اثرات کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم باب دوم کے حصہ عبادات سے حج اور اس کی عالمگیریت کے بارے میں پڑھیں گے۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ شریعت میں اسے حج اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ایک مسلمان بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے جو شخص اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو پھر اللہ جہاں والوں سے بے پرواہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد مبارک ہے، جس شخص کو کسی بیماری یا واقعی ضرورت یا ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو اور اس کے باوجود حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی۔ اپنے دل میں اس نقشے کا تصور تو کیجئے کہ بے شمار قوموں اور ملکوں کے لوگ ہزاروں راستوں سے ہو کر ایک مرکز کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ شکلیں، رنگ، زبانیں مختلف ہیں، مگر مرکز کے قریب ایک خاص حد تک پہنچتے ہی سب اپنے اپنے قومی لباس ترک کر دیتے ہیں اور ایک ہی طرز کا سادہ سا یونیفارم پہن لیتے ہیں جسے احرام کہا جاتا ہے۔ اس کے پہنتے ہی ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ سلطان عالم اور زمین و آسمان کے مالک کی یہ فوج جو دنیا کی ہزاروں قوموں سے بھرتی ہو کر آ رہی ہے، ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے، اور یہ سب لوگ ایک ہی بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ یہ یونیفارم پہنے ہوئے سپاہی جب میقات سے آگے چلتے ہیں تو ان سب کی زبانوں سے ایک ہی نعرہ بلند ہوتا ہے، کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے معنی یہ ہیں، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہی ہے، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بولیاں سب کی مختلف ہے مگر نعرہ سب کا ایک ہے۔ مختلف ملکوں کے قافلے ملتے جاتے ہیں اور سب کے سب مل کر ایک ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، سب کا ایک امام، سب کی ایک ہی حرکت، سب کی عبادت کی ایک ہی زبان، سب ایک اللہ اکبر کے اشارے پر اٹھتے بیٹھتے اور رکوع و سجود کرتے ہیں، اور سب اسی ایک قرآن پاک کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ یوں تو زبانوں، نسلوں، قومیتوں اور وطنوں کا اختلاف مٹتا ہے اور ایک اللہ کو ماننے والوں کی ایک عالمگیر جماعت تشکیل پاتی ہے۔ پھر جب یہ قافلے یک زبان ہو کر لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کرتے ہوئے چلتے ہیں تو ایک عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس کے نشے میں سرشار ہو کر آدمی اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور اس لبیک کی کیفیت میں جذب ہو کر رہ جاتا ہے۔ حج کے دوران کچھ اعمال ادا کیے جاتے ہیں اور ان اعمال کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ ذیل میں ہم چند ضروری مناسک کے بارے میں بات کریں گے۔ میقات، احرام باندھنے کی مقررہ جگہ کو میقات کہا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ جانے والے اس مقام سے بغیر احرام باندھے نہیں جاتے۔ طواف، مکہ پہنچنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنا سنت ہے، اسے طواف قدوم بھی کہتے ہیں۔ وہاں 7 مرتبہ چکر لگانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ سعی،
2 रकअत नमाज पढ़ने के बाद सफ़ा और मरवा के पहाड़ों के दरमियान दौड़ने को सई कहते हैं। मना को रवांगी। 8 जिलहज को मना में इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर कैंप लगाया जाता है और 9 जिलहज की फजर तक वहाँ रहते हैं। योम अरफात या योम अरफा 9 जिलहज को ही अरफात के मैदान में आते हैं और वकूफ़ अरफा होता है जहाँ एक इमाम से खुतबा सुनते हैं। वकूफ़ मुज़दलफ़ा गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलफ़ा आते हैं और यहाँ मशअर हराम की मस्जिद में इशा के वक्त मगरिब और इशा की नमाज़ें एक अज़ान और एक ही अकामत से पढ़ी जाती हैं। मना की रवांगी और रमी जमार मुज़दलफ़ा से रात गुजारने के बाद वापस मना आते हैं और वहाँ शैतान को कंकरियाँ मारा जाता है जिसको रमी जमार कहते हैं। कुर्बानी कंकर मारने के बाद कुर्बानी करने के लिए मना में वापस आते हैं और यहाँ 3 दिन 10, 11 और 12 जिलहज को कुर्बानी करते हैं। ये सब अमाल वो कैफियत पैदा करते हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में या किसी मज़हब के किसी अमल में नहीं मिलती। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हज मुसलमानों के लिए एक अजीम नियमत है। तमाम कौमों के आम और साफ दिली के साथ मिलना, कल्बी व रूहानी इत्तेहाद के साथ मिलना और सिर्फ़ एक ही मर्तबा मिलकर ना रह जाना बल्कि हर साल एक मरकज़ पर उसी तरह इकट्ठे होते रहना वो नियमत है जो इस्लाम के सिवा किसी दूसरी औलाद आदम को अता नहीं किया गया है। दुनिया में अमन कायम करने, कौमों की दुश्मनियों को मिटाने और लड़ाई झगड़ों की बजाय मोहब्बत, दोस्ती और बरादरी की फ़िज़ा पैदा करने के लिए हज से बेहतर कोई नुस्खा किसी ने तजवीज़ नहीं किया। इसीलिए सरवर कौनैन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, बेशक हज गुनाहों को इस तरह धो डालता है जैसे पानी मेल कुचेल को धो डालता है। आखिर में हम इस सबक का मुख्तसर खुलासा पेश कर रहे हैं। हज आलमी इस्लाम के लिए एक बैनुल अक़वामी मजलिस फराहम करता है जो कि ये मुसलमानों में 1400 साल से मौजूद है। इसमें सबकी ज़ुबान और लिबास एक हो जाता है और वो एक ही रब के सामने झुकते हैं। दुनिया भर का मुसलमान इसी एक घर का तवाफ़ करते हैं जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तौहीद का नारा बुलंद करने के लिए तामीर फरमाया था। अगले मौजू को लेकर अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।